پاکستان تحریک انصاف کی قائمہ کمیٹی برائے نظم و احتساب کا بڑا فیصلہ، رکن پنجاب اسمبلی عظمیٰ کاردار کی بنیادی پارٹی رکنیت ختم کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ قائمہ کمیٹی برائے نظم و احتساب نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ رکن اور صوبائی اسمبلی عظمیٰ کاردار کو 15 جون کو اظہار وجوہ کا نوٹس دیا گیا تھا۔ عظمیٰ کاردار کی بنیادی پارٹی رکنیت 1 ماہ کے لیے معطل کر کے ذیلی کمیٹی میں پیش ہونے کا کہا گیا تھا۔ عظمیٰ کاردار کے خاوند کی علالت پر 17 جون کی سماعت مؤخر کر کے 27 جون کو منعقد کی گئی۔ ثبوت و شواہد کے معائنے عظمیٰ کاردار کا موقف سن کر قائمہ کمیٹی برائے نظم و احتساب نے فیصلہ دیا۔ بطور رکن صوبائی اسمبلی عظمیٰ کاردار کا رویہ نامناسب اور منصب کے شایان شان نہیں۔ تحریک انصاف کی قائمہ کمیٹی برائے احتساب کی جانب سے یہ کہا گیا، عظمیٰ کاردار کی بنیادی جماعتی رکنیت ختم کی جاتی ہے۔ عظمیٰ کاردار کسی پارٹی منصب کی بھی اہل نہیں ہے۔ عظمیٰ کاردار قائمہ کمیٹی کے فیصلے کو 7 روز میں پی ٹی آئی ایپلیٹ کمیٹی میں چیلنج کرنے کی مجاز ہوں گی۔ ناصر بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ ناصر، مزید کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل جی، دیکھیے جو پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کے کارروائی کے جو معاملہ تھا، اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو قائمہ کمیٹی برائے نظم و احتساب تھی، اس کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ رکن پنجاب اسمبلی عظمیٰ کاردار کی جو بنیادی پارٹی رکنیت ہے وہ ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو قائمہ کمیٹی برائے نظم و احتساب ان کی جانب سے تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو رکن قومی اسمبلی، جو رکن صوبائی اسمبلی تھی، ان کو باقاعدہ جو 15 جون کو اظہار وجوہ کا نوٹس دیا گیا تھا، عظمیٰ کاردار کی جو پارٹی رکنیت ہے اس کو بھی 1 ماہ کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کو 17 جون کو باقاعدہ سماعت میں شامل ہونے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن چونکہ ان کے ہسبینڈ کی علالت کی وجہ سے 22 جون کو باقاعدہ جو اس حوالے سے سماعت ہوئی تھی اور تمام تر جو ثبوت شواہد ہیں ان کی بنیاد پر عظمیٰ کاردار کی جو پارٹی رکنیت ہے وہ معطل کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو عظمیٰ کاردار ہے وہ پارلیمانی منصب کی بھی اہل نہیں ہے، اور عظمیٰ کاردار کو اس فیصلے کے خلاف 7 روز میں تحریک انصاف کی جو ایپلیٹ کمیٹی ہے اس کے روبرو چیلنج کرنے کی مجاز ہوں گی۔ جی اچھا ناصر بٹ، وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ اظہار وجوہ کا جو نوٹس دیا گیا تھا، ایکچوئل ان کے کس طرح کی جو ہے وجوہات پر وضاحت طلب کی گئی تھی عظمیٰ کاردار سے؟ دیکھیے جی، جو پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی اسمبلی کے رکن عظمیٰ کاردار ہیں، ان کی جانب سے ایک جو ریکارڈنگ سامنے آئی تھی، اس میں جو پارٹی کے رہنما تھے ان کی جانب سے پارٹی پالیسی پر کھل کے تنقید کی گئی تھی، جبکہ پارٹی کی جو پالیسیز کے حوالے سے اور پارٹی رہنماؤں کے حوالے سے جو گفتگو تھی اس میں کچھ نازیبا الفاظ کا استعمال بھی کیا گیا تھا اور کچھ پارٹی پالیسی پر کھلے عام تنقید کی گئی تھی۔ لیکن جب میڈیا پر اور خصوصاً سوشل میڈیا پر اس حوالے سے اس جو ریکارڈنگ تھی اس کو باقاعدہ سامنے لایا گیا، اس تنقید ہوئی، تو پارٹی کی جانب سے ایکشن لیتے ہوئے ان کے خلاف جو نظم و ضبط کے خلاف جو ان کے خلاف جو باقاعدہ ریکارڈنگ تھی وہ کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، وہاں پر ان کو 15 جون کو طلب کیا گیا تھا، لیکن دوبارہ سے جب 22 جون کو یہ باقاعدہ سماعت ہوئی ہے تو اس میں ان سے جواز مانگا گیا تھا، لیکن وہ کلیئر نہیں کر سکی ہیں، تو ابھی ان کی جو پارٹی رکنیت ہے اس کو تو معطل کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سفارش کی گئی ہے کہ وہ جو پارلیمانی جو عہدہ ہے وہ چونکہ اس کے مجاز نہیں ہے، تو اس حوالے سے یہ بھی سفارش کی گئی ہے کہ جو ایم پی کا عہدہ ہے ان سے وہ بھی واپس لیا جائے۔ جی اچھا ناصر بٹ، یہ بتائیے گا اس فیصلے کا فوری طور پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے اور 7 روز کی جو پی ٹی آئی جو رہنما ہیں ان کو ایپلیٹ کمیٹی میں چیلنج کرنے کی بھی ان کے پاس آپشن موجود ہے، تو ان کی جانب سے کوئی موقف سامنے آیا ہو؟ کیا وہ ایپلیٹ کمیٹی میں جائیں گی یا پھر اس فیصلے کو ایسے ہی تسلیم کر لیں گی؟ ابھی تو جو عظمیٰ کاردار ہیں ان کی جانب سے کوئی موقف سامنے نہیں آ سکا ہے، تاہم جو تحریک انصاف کی جو احتسابی کمیٹی تھی ان کی جانب سے ان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ 7 روز میں جو ایپلیٹ کمیٹی ہے اگر وہ فیصلے کے خلاف وہاں جانا چاہتی ہیں تو باقاعدہ وہ وہاں سے بھی رجوع کر سکتی ہیں، اور مزید ان کے جو بھی ریزرویشنز اس معاملے کو اس فیصلے کو لے کے ہو سکتی ہیں اسے پارٹی کو آگاہ کر سکتی ہیں۔ بصورت دیگر اگر وہ 7 روز میں ایپلیٹ کمیٹی سے بھی رابطہ نہیں کرتی تو ان کی جو پارٹی رکنیت ہے وہ تو معطل ہی سمجھی جائے گی، تاہم جو قیادت ہے ان کی جانب سے ان کی جو رکن صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے اس حوالے سے بھی جو فیصلہ ہے وہ کرنے کے وہ مجاز ہوں گے۔ جی اچھا ناصر، یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ ان کی آڈیو کوئی لیک ہوئی تھی جس میں باتیں کی گئی تھیں، تو جب یہ قائمہ کمیٹی برائے نظم و احتساب کے سامنے پیش ہوئیں تو ان کی جانب سے جو موقف اپنایا گیا ہے کیا وہ بھی بتایا گیا ہے اس فیصلے میں؟
دیکھیے تحریک انصاف کی جانب سے جو تفصیلات جاری کی گئی ہیں اس میں یہ یقیناً تفصیلات شیئر نہیں کی جا سکی ہیں کہ عظمیٰ کاردار کا اس میں کیا موقف تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا عظمیٰ کاردار کچھ معاملات پر اور کچھ ٹی وی شوز میں اس حوالے سے گفتگو کرتی رہی ہیں۔ ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ ان کا جو یہ بیان تھا اس کو جو ان کا بنیادی نقطہ سے اس سے ہٹ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کا جو مقصد تھا وہ یقیناً پارٹی جو پالیسی تھی یا جو پارٹی رہنما تھے ان پر تنقید کرنا نہیں تھا، لیکن میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے، تو ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا۔ لیکن چونکہ اس میں جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ تھی ان پر بھی تنقید کی گئی تھی، اس کے علاوہ پارٹی جو لیڈرشپ ہے اس پر بھی، اس کے ساتھ ساتھ پارٹی پالیسی پر کھل کے تنقید کی گئی تھی، تو تحریک انصاف کی جو دیگر رکن اسمبلی تھے ان میں کافی زیادہ غم و غصہ پایا جاتا تھا، اور ان سے اس حوالے سے جب جواب طلبی کی گئی ہے تو وہ جو تمام تر اراکین جو کہ پارٹی کی جانب سے بنائی گئی جو کمیٹی تھی اس میں شامل تھے وہ ان کو مطمئن نہیں کر سکی ہیں، تو ان کی جو باقاعدہ جو پارٹی رکنیت ہے اس کو تو معطل کیا گیا ہے، لیکن ان کی جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے وہ بھی خطرے میں دکھائی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناصر بٹ، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔